بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تختی نمبر 12 تشدید. شد کے لغوی معنی سختی کے ہیں. تجوید کی اصطلاح میں شد کا مطلب ہے ٹھہراؤ، مضبوطی کے ساتھ، جماؤ کے ساتھ حرف کو پڑھنا. شد کا مطلب جس حرف پر شد ہو اس کو ٹھہراؤ، مضبوطی اور جماؤ کے ساتھ پڑھنا. اسی طرح اس تختی میں جو اہم حروف شد ہونے کی وجہ سے، مشدد ہونے کی وجہ سے ان میں غلطیاں ہو جاتی ہیں، وہ حروف نوٹ کر لیں گے. جیسے تا، ہا، زال، را، اسی طرح وہ، عین، واو اور یا. ٹھیک ہے. ان میں غلطی کیا ہوتی ہے کہ شد کا مفہوم جب لفظی معنی اس کا دیکھا کہ جی سختی، ان حروف کو پڑھتے وقت بھی بعض دوستوں سے سختی ہو جاتی ہے. سختی ہونے کی وجہ سے حرف کا بس اوقات مخرج بدل جاتا ہے یا صفت بدل جاتی ہے. حرف کا مخرج بدل جانا یا صفت کا بدل جانا. جیسے لال ہے، کیا بھائی؟ اب شد کے ساتھ پڑھیں گے اللہ. کیسے؟ اللہ. غلطی کیا ہوگی؟ سختی کے ساتھ پڑھ جائیں گے ازا. کیا غلطی ہوئی ہے؟ یہ غلطی ہوئی حرف بدلنے کی. حرف ہی بدل گیا. کیا ہوا بھائی؟ حرف بدل گیا، دال کی جگہ زا بن گیا. یا اسی طرح صفت کی غلطی ہو جانا. یہ مثال یاد رہیں گی. لال ہے، تھا ہے، ابا کی وجہ اسا سختی ہو جاتی، تھا بھی سین میں بدل جاتا ہے. صفت کا بدل جانا جیسے یا ہے. کون سا حرف؟ یا کو جب پڑھیں گے سختی کے ساتھ تو یہ حرف حروف رخوہ میں سے ہے. جب سختی کریں گے تو شدیدہ میں سے بن جائے گا. مخرج وہی رہے گا، حرف وہی رہے گا. اور زال میں سختی کی تو وہ تو حرف اور مخرج بدل گیا. یہاں کیا غلطی ہوئی؟ صفت. جیسے اجا، غلط ہو گیا. اجا ٹھہراؤ ہوگا لیکن سختی نہیں ہوگی. سختی سمجھ گئے؟ اسی طرح جیسے اووا، او یا اووا، یہ کیا غلطی ہے؟ سختی. اس پر صفت شدت پیدا کر رہے ہیں، حالانکہ واو حروف شدیدہ میں سے نہیں ہے. تو صفت کی غلطی بھی سمجھ آ گئی اور حرف کی کہ مخرج بدل جاتا ہے. جیسے تا ہے، لال ہے. سمجھ آ گئی بات جی. اب سوال یہ ہے کہ اگر اس میں سختی نہیں ہے شد کی وجہ سے تو پھر اب اس میں سختی کرتے ہیں. تو اللہ اس میں سختی کیوں نہیں کرتے؟
تو سختی تو شرط کی وجہ سے ہونی چاہیے، سختی تو شرط کی وجہ سے سوال ہے، ذہن میں سوال آتا ہے، اور یہ اکثر دوست سوال کر لیتے ہیں یہ شرط کا معنی بھی ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حروف میں جو سختی ہوتی ہے وہ شرط کی وجہ سے نہیں، بلکہ حروف کا نرم اور سخت ہونے کا تعلق صفت کے ساتھ ہے۔ حروف کا سخت اور نرم ہونے کا تعلق صفت کے ساتھ ہے، صفت کی وجہ سے حروف سخت بھی ہوں گے، صفت کی وجہ سے حروف نرم بھی ہوں گے، شرط کی وجہ سے سختی اور نرمی کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ شرط کی وجہ سے ٹھہراؤ، مضبوطی، جماؤ تو ہوگا، لیکن سختی کا اس کے ساتھ کوئی تعلق حروف کے اندر سختی اور نرمی کس کی وجہ سے آئے گی؟ بولیں شاباش، بڑی اہم بات اور زبردست قسم کا اصول آپ کے ہاتھ ہے۔ لہذا آپ اجا یا قوا یوں نہیں کریں گے، آپ سمجھ آ گئی؟ دیکھیے گا، اب میں نے یہ پہلے شرط کا مفہوم سمجھایا کہ شرط کا مفہوم مطلب تجوید کی اصطلاح میں ٹھہراؤ، سختی نہیں ہے، اور اگر سختی کریں گے تو بعض جگہ پہ حرف دوسرے حرف سے بدل جائے گا، مخرج تبدیل ہوگا، بعض جگہ پہ صفت کے اندر تبدیلی آ جائے گی، دونوں غلطیاں عرض کر دیا۔ اب اس کو ہجا کر کے پڑھنے کا طریقہ، حمزہ زبر با اب، با زبر با، با زبر با، اب با، اب با۔ اب یہ ہجا ایک طریقہ یہ ہے، علیحدہ پہلے حصے کو دوسرے کو علیحدہ پڑھا، لیکن درمیان میں قلقلہ نہیں ہونے دینا، دوسرا طریقہ اس کو اکٹھا پڑھنے کا، لیکن شرط کا وہ انداز ذہن میں رکھنا ہے۔ حمزہ زبر با اب، با زبر با، حمزہ زبر با اب، با زبر با اب۔ دیکھو بھائی بہت جلدی حمزہ زبر با اب پر میں نے کیسے نہیں پڑھا، دیکھیے مجھے بھی اشارہ بھی کر رہا ہوں۔ حمزہ زبر با اب، با زبر با، حمزہ زبر با اب، با زبر با، اب با، اب با۔ سمجھ گئے بھائی؟ یہ دوسرا طریقہ ہجا کرنے کا یہ ہے۔ اچھا، اب یہاں پر آپ کو کیا محسوس ہو رہا ہے؟ سختی محسوس ہو رہی ہے یا ٹھہراؤ؟ یہاں دونوں چیزیں، کیوں؟ با حروف شدیدہ میں سے، با حروف شدیدہ میں سے، اس لیے اس میں سختی ہوگی۔ آپ کو کوئی اسی پہلے حرف کی مثال سنا کے کہتے دیکھو سختی ہے کہ نہیں۔ اب اگر کوئی سختی یوں کرتا ہے اب با، یہ غلط ہے، یہ نہیں سختی، سمجھ گئے؟ ایسے ذرا غور کیجیے گا، پہلے پڑھا با، اب جب شرط کے ساتھ پڑھیں گے ٹھہرا ہوگا تو تھوڑا سا اس پر دباؤ ہوگا، اب با، اب با، اب بی، اب بی، اب بو، اب بو۔ جی سمجھ گئے؟ اچھا، اب اس کو اسی طریقے سے جو اہم حروف میں نے بتایا ان کو پڑھنے لگے، مثلا تا، ا، مجھے دیکھیں گے ا تا، ات تا، ا تی، ات تی، ا تو، ات تو۔ سمجھ گئے؟ اچھا، اب اس کے اندر جو فائدے ہو رہے ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ جیسے میں نے تختی نمبر 10 کے اندر بتایا تھا، مخرج معلوم کرنے کا طریقہ، صفت معلوم کرنے کا طریقہ بتایا تھا نا، اس تختی میں وہ دونوں فائدے بھی ہو رہے ہیں۔ جیسے آ، بولیں دیکھو مخرج معلوم ہو رہا ہے، جی سانس بھی جاری ہو رہا ہے، جی صفت بھی معلوم ہو رہی ہے، اور اس میں شد کا ٹھہراؤ بھی، اور تیسرا جو ایک اضافی فائدہ وہ کیا ہے، تھا کے اوپر زبر بھی ہے، لہذا حرکات کی ادائیگی کا طریقہ بھی اس کے اندر معلوم ہے کہ حرکت کی کیا مقدار ہے، موٹے اور بڑی گروپ کے حوالے سے جب زیر پیش آئے گی تو وہاں پر بھی کیا لگانا ہے۔ تو یہ گویا کہ پوری ساری ترتیب کا خلاصہ ہو گیا، مخرج کا بولیں مخرج معلوم کرنے کا طریقہ، اور صفت معلوم کرنے کا طریقہ، شد کا ٹھہراؤ، اور شاباش
حرکات کی ادائیگی کا طریقہ۔ بات سمجھ گئے؟ یہ سارے پہلے نوٹ کر لیجیے گا، اس تختی کے اندر ہو رہے ہیں۔ تو یہ کتنی اہم تختی ہوگی، کتنی اہم تختی ہوگی، بات سمجھ گئے؟ جی آگے کون سا لفظ ہے؟ لال پر پڑھ لیا تھا، رو رابری۔ اب ہجا کرتے وقت بھی بری کریں گے، ٹھیک؟ جی عین جی واو گول اور او بالکل گول بھی نہیں کرنا، یا کے ساتھ یوں نہیں کرنا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا بس آخری بات کیا ہے کہ اس تختی کو 3 طریقوں سے پڑھنا ہے اور مکمل پڑھنا ہے۔ پہلا طریقہ یہی، شروع میں حمزہ پر زبر لگا کے مکمل یا تک۔ دوسرا طریقہ زیر کے ساتھ، جیسے اِلَّا اِلِّ اِلُّ، کس کے ساتھ؟ زیر کے ساتھ۔ اور اسی طرح پوری ترتیب پڑھنی ہوگی۔ تیسرا طریقہ پیش کے ساتھ، جیسے ٹھیک ہو گیا؟ تو سب سے بڑا عالم یہی ہے کہ یہ ترتیب مکمل پڑھی نہیں جاتی۔